بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، خاتون پر کر دیا حملہ۔ تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ بھی ان سے محفوظ نہیں۔ عمران خان صاحب سے سوال کرنے والا ہر صحافی یا ان کے اوپر تنقید کرنے والا ہر صحافی بین کر دیا گیا۔ تھوڑی سی شرف اور مروت، کوئی سمجھداری کے عقل کی بات کرتے ہیں، پارٹی سے نکال دیے جاتے ہیں۔ ڈنڈے والے ڈنڈے جو تھے، وہ ڈنڈے اس خاتون کو پھر گلیل چلایا گیا۔ اس دوران پھر لائیو وہ رو پڑی تھی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، تحریک انصاف کا حال یہی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور سوال کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرواتے ہیں، یہاں تک کہ تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک اور طوفان بدتمیزی کا سامنا ہے ایک اور صحافی کو، ایک اور خاتون صحافی کو، اور طوفان بدتمیزی سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کے صدر خیبر پختونخوا کے جنید اکبر صاحب، انہوں نے خاتون پر کر دیا حملہ۔ معاملہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی، صحافی، اینکر، ان کا آفیئر ہونا، ان کے حق میں جھنڈے اٹھانا اور پھر سوال کرنے والے صحافی کو ہی نشانہ بنانا۔ جو میں نے کہا نا کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، تو یہ ہے تحریک انصاف کا اصل چہرہ جو میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست، اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے۔ کتنے کہ عمران خان صاحب جو آزادی صحافت کے حق میں ہیں، کتنے قلم بردار ہیں، کتنے کہ عمران خان صاحب جمہوری ہیں، آج میں سارا پوسٹ مارٹم کروں گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایسا کچھ میں نے نہیں کرنا کہ اس نے کہا، اس سے سنا، جو خود دیکھا، جو خود آبزرو کیا، جس کا خود میں گواہ ہوں، شاہد ہوں، وہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہیں۔ ایک تو طوفان بدتمیزی جو ہے اس پر بات ہوگی، اور مختصر بات ہوگی طوفان مہنگائی کا۔ تباہی پھیر رہا ہے مہنگائی کا طوفان، کسان لٹ رہا ہے، ہاری کاشتکار لٹ رہا ہے، پیسہ بنا رہے ہیں دو نمبر لوگ، دو نمبر قسم کے منافع خور۔ روزے آ گئے، کہا جاتا ہے کہ روزوں میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر یہ منافع خور شیطان جو ہے کھل جاتے ہیں۔ جو ٹماٹر چند دن پہلے 4 5 5 10 روپے کلو بک رہا تھا، 100 روپے کے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے ویڈیو کے اختتام پر بات کروں گا، لیکن آغاز پر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اینکر ہیں، ایک صحافی ہیں، بطول راجپوت۔ انہوں نے ایک انٹرویو کیا جنید اکبر صاحب کا، آزاد ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، اس کے لیے، اور انٹرویو میں ایک سادہ سا سوال تھا، اور جس میں کوئی جنید اکبر صاحب نے کوئی غلط جواب بھی نہیں دیا تھا۔ ایز اٹ از سوال ہے، ایز اٹ از جواب ہے، ویڈیو ہے، وہ پبلک ہو گئی۔ سوال سادہ سا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں، جب کوئی جاتا ہے، آرمی چیف جاتا ہے، اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، غالم گلوچ استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے لیے سپورٹیو ہوتا ہے؟ آپ کے حق میں جاتی ہے بات؟ اس طرح کا سوال۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارے لیے سپورٹیو نہیں ہوتا، اور یہ غلط ہے، میں غلط کو غلط کہوں گا، تو وہ غلط ہے جو کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز۔ لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں گرفتار ہوا، جو حشر میرے ساتھ کیا گیا، ہمارے لوگوں کو ننگا کیا گیا، میرے فیملی تک کو تنگ کیا گیا، وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ پھر لوگوں کا ری ایکشن آتا ہے۔ یعنی ان کی مکمل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ایڈٹ کر کے پچھلا حصہ ان کا اگر کاٹ دیا جاتا تو پھر تو بات بنتی، لیکن پہلا حصہ جو تھا وہ ناگوار گزرا۔ عمران خان صاحب کا جو کی بورڈ واریئرس ہیں نا، وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے، ان کو ناگوار گزرا، اور انہوں نے حملہ کر دیا جنید اکبر صاحب پر، ٹویٹر پر، اپنا سوشل میڈیا پر۔ اور پھر بقول بطول راجپوت صاحب، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جی اس کے بعد وہ جو پریشر آیا ان کے اوپر، تو اس کے بعد جنید اکبر صاحب نے مجھے فون کر کے مجھے گالیاں دی، کہتے مغالطات بکی اور ایسی گالیاں جو میں بیان نہیں کر سکتی، اور یہ کہا کہ تم لوگ سب یہ پیسے کے لیے کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو تم کتنے میں بکتے ہو، یہ انہوں نے بات کی۔ اچھا، اب جنید اکبر صاحب کئی بار کے پی کے میں جو ان کی تقریریں بھڑکیلی، بڑی خطرناک قسم کی تقریریں کرتے ہیں، لیکن نسبتاً سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سلجھے ہوئے انسان ہے، نسبتاً۔ خیر، مطلب جڑا پنو لال، مطلب اگر شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پی ٹی آئی میں جا کر مراد سعید ہو سکتے ہیں، تو پھر جنید اکبر صاحب جو ہے وہ تو اوریجنل پی ٹی آئی، تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں سن رہا تھا اپنا منیب فاروق کے ولاگ پہ، انہوں نے کہا کہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جی میں نے کوئی گالیاں نہیں دی۔ میں مان لیتا ہوں جنید اکبر نے گالیاں نہیں دی ہوں گی، لیکن جو بات
جو سوال بطول راجپوت نے کیا ہے اور اس کا جو جواب آیا وہ ایز اٹ از جس طرح تھا اس طرح پبلک ہو گیا، تو پھر بطول راجپوت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر میں آتا ہوں، کون کہاں کس طرح سارا کچھ کر رہا ہے، مغالطات اور غلاظت، گھٹیا زبان، گند کون گٹر اگل رہا ہے، میں اس پر آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو لے چلتا ہوں ماضی میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب 2011 کے بعد جب پوری مکمل آئی ایس آئی کی سپورٹ کے ساتھ، مکمل ریاستی سپورٹ کے ساتھ جب اوپر جا رہے تھے، تو عمران خان صاحب کے راستے میں آنے والے، عمران خان سے سوال کرنے والی ہر چیز کو مٹا دیا جاتا تھا. مطلب جیو کا حشر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، حالانکہ جیو کا ہی قصور تھا. پکار آپ کو یاد ہوگا زلزلے میں اور پھر 2010 کے سیلاب میں عمران خان صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر انہوں نے لیڈر بنایا. لیکن پھر بہرحال کہیں نہ کہیں صحافی کچھ نہ کچھ سوال بھی کر لیتے، کچھ نہ کچھ کہیں مفادات کا ٹکراؤ ہوتا، جو بھی تھا. میر شکیل کو عمران خان صاحب نے ہتھکڑیاں لگوائی، میر شکیل الرحمان کو. تو بہرحال لیکن عمران خان صاحب سے سوال کرنے والا ہر صحافی یا عمران خان صاحب کے متعلق یا ان کے اوپر تنقید کرنے والا ہر صحافی بین کر دیا گیا. کیا نصرت جاوید، کیا طلعت حسین، کیا حامد میر، حامد میر کا بھی قصور تھا، انہوں نے بھی عمران خان کو اب دوبارہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کو. تو ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ ڈھڈورا پیٹ رہی ہے پیکا آرڈیننس کا. اظہار رائے کی آزادی پر میں بات کر سکتا ہوں، پی ٹی آئی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اظہار رائے کی آزادی کی دشمن ہے تحریک انصاف. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، زیر عتاب ہے، اس کے باوجود طریقہ چیک کر لیں، اور اس کے باوجود کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر کہے کہ نہیں، جو ہمارے یہ جو اپنا لڑکے یہ کی بورڈ واریئرز جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. جو کہتا ہے وہ خود نشانہ بن جاتا ہے گالم گلوچ کا. اگر تھوڑی سی شیر افضل مروت کوئی سمجھداری کی عقل کی بات کرتے ہیں، پارٹی سے نکال دیے جاتے ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جب ابھی بنائے جا رہے تھے تو اس وقت جو کچھ کیا جاتا تھا خواتین صحافیوں کے ساتھ، ایک واقعے کا میں چشمدید گواہ ہوں. لاہور کے مال روڈ پر چیرنگ کراس پر عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، اور بالکل اسٹیج کے سامنے میری ڈی ایس این جی لگی ہوئی تھی. میری ڈی ایس این جی کے ساتھ کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر جیو کی ڈی ایس این جی تھی. ثنا مرزا اور امین حفیظ وہ ڈی ایس این جی پر چڑھے ہوئے تھے، بیپر دے رہے تھے، اور نیچے ثنا مرزا کو گالیاں دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ. جیو کیونکہ جیو ان دنوں حملوں کی زد میں تھا، گالیاں دے رہے تھے، لوگ بوتلیں پھینک رہے تھے. جھنڈے والے ڈنڈے جو تھے وہ ڈنڈے اس خاتون کو، میں وہ ظاہر اس طرح اظہار نہیں کر سکتا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میں بھی بیپر کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں بھی ہولڈ پہ تھا، وہ اپنا بیپر دے رہی تھی، تو اس کو وہ ٹانگوں میں اور جو ہے وہ مطلب انتہائی نازیبہ انداز میں اس کے ساتھ وہ حرکتیں کر رہے تھے. پھر ایک گلیل چلایا گیا، گلیل پی ٹی آئی میں پرانا، وہ یہاں لگا امین حفیظ کو. اور اس دوران کیونکہ وہ اینکر تھی ثنا مرزا صاحبہ، امین حفیظ رپورٹر، تو دونوں چٹ چیٹ کر رہے تھے. اس دوران پھر لائیو وہ رو پڑی تھی. یہ میرے آنکھوں دیکھا منظر. عمران خان صاحب سے ایک خاتون صحافی، ان کا تعلق بھی جیو سے تھا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کے جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں ہیریس کرتے ہیں، جنسی ہراسانی کا شکار ہوتے ہیں ان کے. عمران خان صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں سے ہیں، کس چینل سے ہیں؟ تو خاتون جرنلسٹ کہتی ہیں کہ جی میں جیو سے ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. آسما شیرازی صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا، اور آسما شیرازی کے خلاف جس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی سب کے سامنے ہے. غریدہ فاروقی کسی زمانے میں بہت زیادہ عمران خان صاحب کی حامی ہوا کرتی تھی، دھرنوں میں سارا دن لائیو وہاں سے جایا کرتی تھی. انہوں نے ظاہر ہے ہر کوئی اپنا بدل سکتا ہے اپنے خیالات، یا کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ جو کچھ گندی زبان استعمال کر کے ان کو جس طرح ہیریس کیا گیا، اسی طرح مریم نواز کے متعلق جو عمران خان صاحب نے جلسوں میں زبان استعمال کی. بختاور بھٹو غیر سیاسی کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب غیر سیاسی، میری اہلیہ تو غیر سیاسی ہیں. ان کی شادی، ان کی منگنی کی جب میں نے خبر دی تھی، اور جب میں نے نوجوان کا محمود چودھری کا ذکر کیا تھا، حوال دیا تھا، تو ان کو عقائد کی بنیاد پر ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ جی فلاں عقائد، حالانکہ وہ جھوٹ تھا، غلط تھا، اور سارا کچھ تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز کر رہے ہوتے تھے.
اب کیا ہوا ہے؟ بطول راجپوت پہ میں آتا ہوں۔ بطول راجپوت کا میں نے بتا دیا سوال کیا تھا، جواب کیا آ گیا۔ اس کے بعد جناب یہ بیٹھے ہوئے باہر سے عمران خان کے سپہ سالار شہباز گل، جنید اکبر نے جو کیا جو نہیں کیا، وہ بطول راجپوت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں یہ جناب شہباز گل صاحب کیا کہتے ہیں جی، ایک اور عورت کارڈ، میرے ساتھی میرے خلاف عورت کارڈ پر نہیں بولتے، دفاع نہیں کرتے، مرد و خواتین سبھی تب تماشا دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ میری ذاتی جنگ ہو، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گا اور جنید اکبر کا بھرپور دفاع کروں گا۔ یہ محترمہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہے، جنید اکبر اسٹے اسٹرانگ۔ اب یہ خاتون کے بارے میں ان کے الفاظ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کون کہہ رہا ہے جی؟ شہباز گل۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں نا، شہباز گل صاحب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور ان کا ٹویٹ ہے، خود یہ محترمہ بغیر کسی ثبوت کے لیڈر سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کی نازیبا ویڈیوز ہیں؟ اب اگر ان سے ہم سوال کریں کہ سنا ہے نظام دین کے پاس بطول راجپوت صاحبہ کی نازیبا ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی مرضی کا جرنلزم کر رہی ہیں، تو فوراً عورت کارڈ نکل آئے گا۔ مطلب اس سے کوئی گندی اور گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پرانا انٹرویو ہے وقت ٹی وی کا۔ عمران خان صاحب سے وہ بطول راجپوت سوال پوچھتی ہیں کہ جی آپ میر شکیل الرحمان کے خلاف اس لیے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کی کچھ ویڈیوز نازیبا ان کے پاس ہیں۔ عمران خان صاحب کی نازیبا ویڈیوز آڈیوز وہ سامنے آ چکی ہیں، ویڈیوز تو نہیں آئیں، روک دی گئیں بقول رانا ثناء اللہ کہ جب ہم نے دیکھی ہم نے روک دی۔ پھر کتاب ان کی اپنی سابقہ اہلیہ نے لکھا ریحام خان کہ میں ان معاملات پر بات ہی نہیں کرتا۔ 2 خواتین کے ساتھ عمران خان صاحب کی آڈیو، پھر جب عمران خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ میری ویڈیوز کہیں کسی نہ کسی کو مل گئی ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہوں گی بھی تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی۔ ہمیں اس بات پہ نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر لوگوں کو کے خلاف غداری کے فتوے جاری کرنے والی بشرا بی بی اور توشا خانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں ان کا انفلوئنس نہیں تھا، فراغ ہوگی، پھر کے پی کے میں ان کی عمران خان کی اپنی بہن نے کہا کہ جی وہ وہاں پر ان کو ایک اور فراغ ہوگی مل گئی ہیں، اگر ان کے متعلق کوئی مقدمہ بنتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو جی گھریلو خواتین، بھئی خاتون گھریلو ہو یا سیاسی ہو یا پروفیشنل خاتون ہو، صحافت کرے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، خاتون خاتون ہوتی ہے، مرد ہر کسی کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کی اظہار رائے کوئی اور ہے، عمران خان کے حق میں ولاگ کرنے والے صحافی ہیں باقی نہیں ہیں۔ حبیب اکرم میرے دوست ہیں، وہ آف ایئر ہوئے، نہیں ہونے چاہیے۔ کاشف عباسی بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، آف ایئر ہوئے، نہیں ہونے چاہیے۔ ہم کبھی اس طرح کی بات کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اکبر باجوہ اور دوسرے جتنے بھی ہیں، آج کل ان کو بڑا پیٹ میں مروڑ اٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کو، دیکھیں جی یہ اتنے صحافی، اور وہ منہ پہ پٹیاں باندھ کے انہوں نے بڑے اسٹیکرز پوسٹرز وغیرہ بنا کے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اظہار رائے کی آزادی کی بات میں نے کہا نا، میں کر سکتا ہوں، تحریک انصاف والے نہیں کر سکتے۔ سوال کرنے والے کو کتنا گندے جو ہے نا وہ ان کو کمنٹس کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور آپ نیچے جائیں گے جس طرح کی گندی زبان استعمال ہو رہی ہے، تو اظہار رائے کی آزادی کے کبھی حق میں نہیں ہے۔ تحریک انصاف اظہار رائے کو کچلنے کا نام ہے۔ تحریک انصاف وہ ابھی مشکل میں ہے، بقول پیر صاحب پگاڑا، وہ کسی اور کے لیے کہا تھا پیر صاحب پگاڑا نے کہ مصیبت میں مشکل میں ہیں تو یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں، اور جب طاقت میں آئیں گے تو گردن پکڑیں گے، یہ گلے سے پکڑیں گے، لیکن یہ اس سے بھی دیکھیں نا زیر عتاب ہے، پھر بھی لب و لہجہ چیک کریں۔ جو ان کے خلاف ہے ان کو گالیاں دیتے ہیں، یا جو ان سے سوال کرے ان کو گالیاں۔ عمران خان صاحب سوال نہیں، فائنلی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ صدیق جان بلوچ فلاں 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 اس طرح کے جو پی ٹی آئی کے اپنے یوٹیوبر ولاگرز تھے ان کو بٹھا کے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے ساتھ کو انٹرویو نہیں دیا۔ 1-2 تجربوں کے بعد فارغ ہو گئے، منصور علی خان کو دیا، پارس جہاں زیب کو دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں فکس میچ ہوگا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں، جس طرح میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کہ ابھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بذات خود اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر رہا ہے، تو یہ جو اظہار رائے کی آزادی کی بات کر کے اور یہ جو گل کھلا رہے ہیں، میں نے تو ابھی اس کا نہیں پڑھا قاسم سوری کا ٹویٹ، وہ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جس طرح کی یہ شہباز گل استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے صرف دیگ سے 2 دانے آپ کے سامنے رکھے، صرف 2 دانے۔ اب جناب قاسم سوری صاحب کہہ رہے ہیں کروڑوں کے گھر، جہاز میں مفت سفر، مفت عمرے، حج کی نوازشیں، سہولیات اور بخششیں،
ایویں تو توفتاً نہیں ملتی، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عورت کارڈ کھیلنا پڑتا ہے، مخالفین کے خلاف مذہب کارڈ کا استعمال۔ اب یہ مذہب کارڈ کون کہہ رہا ہے؟ جو اسلامی ٹچ دینے کی بات عمران خان کو کہہ رہے تھے نا، اسلامی ٹچ دے، اسلامی ٹچ دے، وہ مطلب یار کیا مطلب حیرت ہے کہ اتنا بندہ انسان ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ لمبی چوڑی وہ بات کرتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ محترمہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ؟ مطلب یہ کون لوگ ہیں یار جو خود بنائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، جن کو خود بنایا تھا، اب وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آسمہ شیرازی کے ساتھ ہوا، جو غریزہ فاروقی کے ساتھ ہوا، جو بطول راجپوت کے ساتھ ہو رہا ہے، اب بطول راجپوت نے اس سے پہلے جنید اکبر کے انٹرویو سے پہلے حبیب اکرم کا انٹرویو کیا ہوا ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ حبیب اکرم ایسے صحافی ہیں جو ہر حالات میں جانتے ہیں لاجک سے بات کیسے کرنی ہے۔ یہ بطول راجپوت کہہ رہی ہیں، آپ نے جتنے الفاظ استعمال کیے میرے بارے میں بطول میں ان کا بالکل مستحق نہیں ہوں، حبیب صاحب ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو حبیب اکرم آج کل پی ٹی آئی والوں کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا ہے۔ تو بھائی سوال کرنا تو صحافی کا حق ہے نا، جواب آپ اپنی مرضی کا دے دیں۔ عمران خان نے جواب نہیں دیا تھا، اچھا کیا تھا جو عمران خان سے سوال انہوں نے کیا بطول راجپوت نے، وہ پرانا انٹرویو ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا اسٹوپڈ سوال ہے، بالکل ٹھیک سوال، جو جس طرح کا سوال تھا عمران خان نے اس طرح کا جواب دیا، عمران خان کو رائٹ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اس طرح فکس کریں۔ یہ ایک طوفان یہ ہے، دوسرا طوفان میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا، وہ ہے مہنگائی کا بدترین طوفان۔ میں نے اپنا سفر کیا طویل، سندھ میں تھا، حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے پھر حیدرآباد، پھر پورا کا پورا تھر کر میں نے گھوما، وزٹ کیا، سکھر آیا، اور 2 دن پہلے سکھر سے میں واپس آیا ہوں۔ تو میں نے ایک چیز آبزرو کی، یہ موسم ہے ظاہر ہے، ٹماٹر سندھ میں بہت زیادہ اگائے جاتے ہیں، خاص طور پر جو سندھ کا جو لاڑ کا حصہ ہے وہاں پر، لیکن میں نے سکھر تک ٹماٹر فٹ پاتھوں پہ یوں ڈھیر لگے ہوئے دیکھے، شاپ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا تھیلے شاپرس پلاسٹک کے، 10-10 15-15 20-20 کلو کے، کوئی 100 روپے لے لو، 200 روپے میں لے لو، یعنی کوئی 5 روپے 10 روپے کلو ٹماٹر ٹکے ٹوکری ہوئے تھے۔ تو ایسا اندازہ تھا کہ یہ روزے آ رہے ہیں، تو روزے آئیں گے تو منافع خور شیطان جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو جب میں لاہور پہنچا تو میں نے خود ہی مطلب جس دن پہنچا اسی دن صبح سبزی خریدنی تھی، 80 روپے کلو ٹماٹر، 80 روپے، اور اب وہ 100 روپے سے کراس کر گئے۔ مرغی جو ہے لاہور میں 830 روپے سے کراس کر گئی ہے، اوپر چلی گئی ہے۔ کیلے 300 روپے درجن، سیب 450 روپے فی کلو۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی کریں کریک ڈاؤن، یہ جو گرام فروش ہے منافع ہو رہے ہیں ان کے خلاف، کتنا کریک ڈاؤن کریں گے، کیا کر لے گی حکومت ان کا؟ جب تک یہ لوگ، ظاہر حکومت سخت ایکشن لے، لیکن جب تک یہ جو ہمارا کسان ہے، کاشتکار ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کر کے حکومت مارکیٹ کو اور جو اپنا فصل ہے اس میں توازن پیدا نہیں کرتی، تب تک یہ گرام فروش تو کماتے رہیں گے۔ مجھے دکاندار نے کہا، جس سے میں نے کہا یار یہ تو بہت سستے تھے ٹماٹر، مہنگے کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا 40 جگہوں سے ہو کر آتے ہیں ہمارے پاس، ہم تو سستے نہیں بیچ سکتے، مہنگے بیچیں گے۔ تو یا تو حکومت خود اٹھا لے یا پھر حکومت تحفظ دے۔ صرف ماہ رمضان میں آ کر مہنگائی یا گرام فروشوں کو روکنا یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ پورا سال کنٹرول کریں گے تو منافع خور شیطان قابو میں آئیں گے، ورنہ ایک شیطان بند ہوتا ہے اور باقی منافع خور شیطان جو روزوں میں کھل جاتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔